الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک ہی بڑے فتنے سے خبردار کیا، ایک ایسا فتنہ جس کے بارے میں انبیاء ایک کے بعد ایک اپنی قوموں کو متنبہ کرتے رہے، لیکن وہ فتنہ کیا تھا اور اس میں ایسی کیا بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس سے بار بار خبردار فرمایا؟ اس کا نام ہے مسیح الدجال۔ آج ہم دجال کی داستان سنیں گے، نہ افسانوں کی روشنی میں، نہ سوشل میڈیا کے دعووں کی بنیاد پر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح احادیث کی روشنی میں بات کریں گے، اور آخر میں وہاں پہنچیں گے جہاں اس پوری داستان کا سب سے اہم سوال سامنے آتا ہے کہ دجال سے کیسے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ یہ صرف ایک نبی کی تنبیہ نہیں تھی، بلکہ انبیاء کی مسلسل تنبیہ تھی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ دجال آخر ایسا کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ایک نمایاں نشانی بیان فرمائی کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے مومن پہچان لے گا۔ یعنی دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی ایسی نشانیاں دے دی تھی جس سے اس کی حقیقت پہچانی جا سکتی ہے، مگر صرف پہچان لینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کے علاقے میں بارش ہوگی، زمین اپنی پیداوار نکال لے گی، جانور صحت مند ہوں گے اور ان کے دودھ میں اضافہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ اسے جھٹلائیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، ان پر سخت قحط آئے گا۔ یہاں فتنہ صرف زبان سے نہیں آ رہا، وہ انسان کی ضروریات کو چھو رہا ہے۔ رزق، آسائش اور بقا، یعنی امتحان باہر بھی ہے اور انسان کے اندر بھی۔ اور پھر اسی روایت میں ایک اور منظر آتا ہے، دجال ایک ویران زمین کے پاس جائے گا اور اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، اور زمین کے خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہے۔ سوچئے، ایک ایسا شخص جو لوگوں کے سامنے غیر معمولی چیزیں پیش کر رہا ہو، کسی کے لیے رزق، کسی کے لیے خوشحالی، کسی کے لیے دولت، ایسے وقت میں انسان سخت امتحان میں مبتلا ہوگا۔ پھر صحابہ کرام نے دجال کے قیام کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 40 دن، یعنی دجال 40 دن قیام کرے گا۔ لیکن یہ عام 40 دن نہیں ہوں گے، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً نماز کے بارے میں پوچھا، اگر ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازوں کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت کا اندازہ لگانا اور نماز ادا کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ کتنا ہی بڑا ہو، دنیا کا معمول کتنا ہی بدل جائے، مومن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹتا، اور اسی تعلق کی روزانہ سب سے نمایاں علامت نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال زمین میں تیزی سے چلے گا، اس کی رفتار ایسی ہوگی جیسے ہوا کے پیچھے بادل چلتا ہے۔ وہ لوگوں تک پہنچے گا، فتنہ پھیلائے گا، لیکن اس کی یہ تیزی بھی اسے ہر جگہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ 2 شہر ایسے ہوں گے جن میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ 2 شہر ہیں، مکہ اور مدینہ۔ صحیح احادیث کے مطابق دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتے ان کے راستوں کی حفاظت کریں گے،
اور جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے گا تو وہاں ایک ایسا واقعہ پیش ہوگا جو اس پوری داستان کا سب سے طاقتور لمحہ بن جائے گا۔ دجال مدینہ کے قریب ایک بنجر علاقے میں اترے گا اور وہاں ایک شخص اس کے سامنے آئے گا۔ صحیح مسلم کے روایت کے مطابق وہ شخص بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ دجال کو دیکھ کر کہے گا تم وہی دجال ہو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں پھر اسے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تمہیں میرے بارے میں شک ہوگا؟ لوگ کہیں گے نہیں، پھر شک نہیں ہوگا۔ پھر دجال اس شخص کو قتل کرے گا اور اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، لیکن وہ شخص دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کہے گا اب مجھے تمہارے دجال ہونے کا پہلے سے زیادہ یقین ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن اس مرتبہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ یہ دجال کی فتنے کی انتہا ہے۔ وہ ایک ایسا منظر دکھاتا ہے جو دیکھنے والوں کی یقین کو ہلا دے گا، لیکن مومن کا یقین اس پر نہیں آئے گا بلکہ مومن کا ایمان مزید مضبوط ہوگا، کیونکہ اس نے دجال کو اس کے دعوے سے نہیں پہچانا تھا، اس نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں سے پہچانا تھا۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ دجال کون ہے، اس کا فتنہ کیسے ہوگا، لوگوں کو وہ کیسے آزمائے گا اور ایک مومن اس کے سامنے کیسے ثابت قدم رہے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف یہ سب بتا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیت حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا بھی بتائی ہے۔ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کی فتنے کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ غور کیجئے، یہ دعا دجال کے ظاہر ہونے کے بعد نہیں سکھائی گئی بلکہ بہت پہلے سکھائی گئی ہے۔ تو اب شاید دجال کے بارے میں سب سے اہم سوال بدل جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ دجال کب آئے گا، بلکہ سوال یہ ہے کہ میں آج اپنے ایمان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، کیونکہ بڑے فتنے میں ثابت قدمی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی۔ جو شخص آج معمولی فائدے کے لیے حق چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کل بڑے فائدے کے سامنے ثابت قدم رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ جو شخص آج قرآن سے دور ہے وہ فتنے کے وقت ہدایت کہاں سے لے گا، اور جو شخص آج نماز کو معمولی سمجھتا ہے وہ غیر معمولی حالات میں اپنے رب سے تعلق کیسے قائم رکھے گا۔ دجال کی داستان ہمیں ایک بنیادی حقیقت سمجھاتی ہے، ہر غیر معمولی چیز حق کی دلیل نہیں، ہر طاقت حق کی دلیل نہیں، ہر فائدہ حق کی دلیل نہیں، اور لوگوں کا کسی کے پیچھے چل پڑنا بھی حق کی دلیل نہیں۔ مومن کے پاس ایک ایسا معیار ہے جو بدلتے حالات سے نہیں بدلتا، وہ ہے اللہ کا قرآن۔ اس لیے کہ اس فتنے کے مقابلے میں سب سے بڑی تیاری صرف دجال کے بارے میں معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آج ہم دجال کے فتنے سے حفاظت چاہتے ہیں تو آغاز بہت دور سے نہیں ہوگا۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرنے کی کوشش کریں، نماز کی حفاظت کریں اور نماز میں وہ دعا مانگیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف یہ نہیں بتایا کہ فتنہ آئے گا بلکہ آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ فتنے کے لیے تیار کیسے ہونا ہے۔ دجال کا فتنہ کتنا ہی بڑا ہو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے، فتنہ کتنا ہی شدید ہو ہدایت کا راستہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ کو پہچاننا ہے، قرآن کو تامنا ہے، نماز کو مضبوط کرنا ہے اور اللہ سے فتنوں سے پناہ مانگنا ہے، کیونکہ مومن کی اصل طاقت
اس کے پاس موجود دنیاوی چیزوں میں نہیں، اس کے یقین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ہمیں ہر ظاہر و باطن کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور جب حق و باطل کا سب سے بڑا امتحان آئے گا تو ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن دجال کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس فتنے کے آخری مرحلے میں ایک ایسے نبی کا نزول ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کہاں نازل ہوں گے، دجال کے ساتھ ان کا سامنا کیسے ہوگا، اور اس فتنے کا آخری انجام کیا ہوگا، یہ داستان انشاءاللہ اگلے نشست میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔